یا تو دعا کر دو کہ قحط ختم ہو جائے، تو یا پھر آپ اپنا بندوبست کیجئے۔ اب روزے کی حالت میں پہاڑ سے نیچے اترے، اور وہ جو قریہ تھا، گاؤں تھا، وہ آبادی تھی، وہاں پہ گئے اور جا کے دیکھا چاروں طرف دروازے بند ہیں، قحط کا سماں ہے، کہیں سے کوئی دھواں نہیں اٹھ رہا، کچھ لوگ مر گئے ہیں، کچھ بچ گئے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں۔ اور ایک گھر سے دھواں نکلتا ہوا نظر آیا حضور کو، اور وہاں سے دخل باب کیا۔ آگے بڑھیا تھی، اس نے کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، دروازہ کھولو، کیا چاہیے؟ میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ دروازہ کھلا، اندر داخل ہوئے اور فرمایا کہ میں بھوکا ہوں۔ وہ بڑھیا ایک روٹی بنا رہی تھی، اور اس نے کہا کہ یہ تقریباً مجھے 1 مہینے کے بعد ایک روٹی کا آٹا کہیں سے ملا، ایک چپاتی۔ تو ایک میرا بیٹا ہے اور ایک میں ہوں، آدھی وہ کھائے گا اور آدھی میں کھاؤں گی، اور ہمارا شاید 1-2 دن جو ہے وہ نکل جائے گا۔ کہا تم اس طرح کرو کہ یہ جو آدھی کی ہے نا، آدھی کرو گی تو آدھی تو تم کھا لینا، وہ جو آدھی ہے نا بچے والی، اس سے آدھی مجھے دے دے۔ وہ بچہ پاس ہی اس کا بیٹھا ہوا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اگلی ہوگی۔ اس نے آدھی اپنے لیے رکھی، آدھی جو بچے کا حصہ تھا اس کو جب کاٹا تو ان کے سامنے کیا، وہ بچے نے شور مچا دیا، نہیں میں نہیں۔ انہوں نے کہا میں بھی کھاؤں، میں بھی کھاؤں۔ وہ بچے نے ایک چیخ ماری اور وہ بچہ مر گیا۔ اور اب جان کے لالے پڑے، وہ جو بڑھیا تھی اس نے شور مچا دیا، بڑھیا کا بچہ مر گیا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ابھی زندہ تھا 1 سیکنڈ پہلے، تو حالت کیا ہوگی اس کی۔ بڑھیا نے جو الاف شلاف رکھنا تھا وہ شروع کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں بی بی ٹھہر ٹھہر ٹھہر، صبر کر۔ میں صبر کیا کروں، تو نے میرا بچہ مار دیا۔ کہا کہ 2 منٹ اس کو چپ کروایا اور ہاتھ بلند کیے، کہا پاک پروردگار اس کو زندہ کر۔ وہ بچہ زندہ ہو گیا۔ اب اس بڑھیا کو پتا چلا کہ یہ تو وہی نبی ادریس ہے۔ اس نے شور مچایا کہ ادریس آ گیا، ادریس آ گیا۔ پورے قریہ کے لوگ گاؤں کے نکل کے ان کے پیچھے لگ گئے اور ان کو پکڑنا چاہتے تھے۔ یہ جا کے پھر اسی پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ تو وہاں سے پھر انہوں نے کہا کہ وہ بادشاہ جو ہے نا، وہ اپنی ہماری تم رعایا اس کو کہو کہ یہاں آئے، ننگے پاؤں آئے، ننگے سر آئے، جوتا اتار کے آئے، میرے سامنے آ کے گڑ گڑائے اور میرا جو پیغام ہے وہ وصول کرے اور کافر سے مسلمان ہو جائے، تو پھر جا کے میں دعا کروں گا کہ وہ بارش ہو۔ وہ ایسا ہی ہوا، جب لوگوں نے کہا تو وہ بیچارہ آ گیا، اس نے آگے معافی مانگی، گڑ گڑایا اور کہا کہ اب بارش برسا دو، دعا کرو۔ تو پھر جناب علیہ السلام نے بارش کی دعا کی، اور روایات بتاتی ہیں کہ وہ اتنا بادل برسے کہ ان لوگوں کا پیچھے اپنے گھر جانا مشکل ہو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ رحمت للعالمین اور جن کے یہ نبی ہیں، فرق کتنا ان پہ ظلم۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ جتنی اذیتیں مجھے ملی ہیں کسی نبی کو نہیں دی، سب سے زیادہ اذیتیں مجھے ملی۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ حق ہے، اسی کو ترک اولا بھی کہتے ہیں کہ جو محمد و آل محمد میں نہیں پایا جاتا، باقی تمام کے تمام انبیاء میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیجیے، یہ دعویٰ اسی کو ترک اولا کہتے ہیں۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے،
تو حق کا اعلان کیا تو ایک بادشاہ نے اس طرح کیا جناب ادریس کے ساتھ، بالآخر حق جو تھا انہوں نے منوایا، لیکن اس منوانے کا طریقہ کچھ اور تھا۔ اس کے بعد آپ آدم ثانی کو دیکھ لیجئے، ان کا نام جناب نوح ہے، بہت لمبی عمر پائی ہے، اور حق کا اعلان کرنے کے لیے روزانہ آ کر اپنی بستی میں اس چوک میں کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی امت کا نوحہ پڑھتے تھے۔ نام تھا عبد الغفور، اور نوحہ پڑھ پڑھ کر ہو گیا نوح۔ بھئی نوحہ پڑھتے تھے نا، نام تو عبد الغفور تھا، نوح نام نہیں تھا۔ نوح تو اپنی قوم کا نوحہ پڑھتے تھے، صبح کھڑے ہو جاتے تھے، وہ پتھر مارتے تھے، یہ نوحہ پڑھتے تھے۔ تو یہ لوگوں کی پرانی عادت ہے، نوحہ پڑھنے والوں پہ ظلم کرنا، یہ کوئی آج کی نہیں۔ وہ حق بیان کرتے تھے، ان کا رسپانس یہ تھا کہ وہ پتھر مارتے تھے، صبح پتھر مارتے تھے، شام تک یہ جب پتھروں میں دب جاتے تھے، جبرائیل آتے تھے، اپنے پروں سے پتھروں کو ہٹاتے تھے، نوح کو باہر نکالتے تھے اور مس کرتے تھے، نوح کا پورے کا پورا جسم جو ہے وہ صحیح سلامت ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے یہ نوح وہ ہے کہ جس کو ذرا جاگیے تھوڑا سا ایک جملہ کہہ کے مجھے آگے بڑھنا ہے۔ نوح وہ ہے کیونکہ بات جب تک آپ بالکل اوپر نہیں پہنچی آپ کو، یہ جبرائیل نوح وہ ہے کہ جن کو جبرائیل اپنے پروں سے مس کرے، ٹچ کرے تو پھر اس کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں۔ لیکن حسین وہ ہے کہ پطرس کے گئے ہوئے پر، جلے ہوئے پر، یہ فرق ہے حسین۔ اور پھر وہ حسین سے ٹچ نہیں ہوا، حسین کے جولے سے ٹچ ہوا ہے۔ جلے ہوئے پر و بال جو فرشتوں کو دے دے وہ حسین کا جولا ہے، اور جس کے زخم فرشتے ٹھیک کریں وہ نوح ہے۔ اور نوح علیہ السلام کے پاس جب ان کی حق کو بیان کرتے تھے نا، بھائی میرا موضوع جو نبی دے گا وہ لینا ہے، تو نوح علیہ السلام نے بڑی عمر پائی، جب فرشتہ آیا کہ آپ کا جانے کا وقت ہو گیا تو آپ تشریف لے چلیے، تو کہا کہ مجھے اتنی اجازت ہے کہ میں دھوپ میں بیٹھا ہوا ہوں، چھاؤں میں ہو جاؤں۔ کہا یہ میں تو اجازت نہیں دے سکتا، لیکن میں پاک پروردگار سے پوچھ سکتا ہوں۔ ہاں پوچھا تو کہا کہ ہاں اجازت ہے۔ جب ادھر چلے گئے تو پھر ایک دو سوال ان کا بھی جی چاہا کہ ہم کر لیں۔ کہا کہ ملک الموت نے کہ دیکھیے آپ چھاؤں سے اٹھ کے دھوپ میں آ گئے ہیں، آپ کا گھر کدھر ہے؟ کہا میں نے تو گھر بنایا ہی نہیں۔ کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ میں تو تیرے ہی انتظار کر رہا تھا، تو آ جائے کل آئے، اسی لیے تو میں انتظار کرتا رہا۔ کمال ہے اتنی۔ کہا کہ جب آپ کے زمانے کے بعد ایک زمانہ آئے گا اور وہاں لوگوں کی عمریں جو ہیں وہ اتنی نہیں ہوں، 25 سال، 900 سال، 1000 سال، وہاں عمریں ہوں گی 60 سال، 70 سال، 50 سال، 40 سال، 100 سال۔ کہا اگر میری اتنی عمر ہوتی نا تو میں ایک ہی سجدے میں گزارتا، سجدے میں گزارتا۔ ماشاءاللہ۔ تو حق کو بیان کرتے رہے، حق کو بیان کرتے رہے۔ میں اگر آگے بڑھوں گا تو پوری انبیاء کی ہسٹری ہے، آپ بھی بور ہوں گے، مجھے بھی کہیں مولوی نے یہ کیا، ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ حق کو بیان کیا ہے، آدم نے حق کو بیان کیا ہے، تو اس کو بھی حق کے مخالفت میں، کیونکہ حق ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے مخالفین موجود ہوں۔
کیونکہ حق حق ہے، جب حق بیان کریں گے تو مخالفت ہوگی. اسی لیے آدم نے حق بیان کیا، مخالفت ہوئی. شیس نے حق بیان کیا، مخالفت ہوئی. ادریس نے حق بیان کیا، مخالفت ہوئی. نوح آدم ثانی نے بیان کیا، مخالفت ہوئی. اور آپ کے سرور کائنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کو بیان کیا تو مخالفت شروع ہو گئی. اور میں نے عرض کیا تھا کہ وہ حق جس پہ سارے حق ڈیپینڈ کرتے ہیں، سارے حق ڈیپینڈ کرتے ہیں، اس حق کو جب غدیر پہ بیان کیا، اس حق کو جب غدیر پہ بیان کیا تو پھر مخالفت. اور قرآن پاک میں وہ ہے کہ ہم ان کے شر سے اتنے محفوظ رکھیں گے. اگر شر کی بات نہ ہوتی، مخالفت نہ ہوتی حق کی، اور یہ توقع نہ رکھیے کہ آپ حق کو بھی مانیں گے اور آپ کی کوئی مخالفت نہ کرے گا، کیونکہ یہ لازم و ملزوم ہے کہ اگر آپ حق کو، اور آپ شکر ادا کیجئے کہ آپ ولایت علی کو مانتے ہیں، یہ جو اس کی مخالفت ہے وہ ہمیں ایک نہیں 1000 دفعہ بھی منظور. اور من کنت مولا فہذا علی المولا، یہ ایک جملہ ہے غدیر کے خطبے کا. اور جنہوں نے خطبہ غدیر لکھا ہے، سنا ہے یا پڑھا ہے، حق کو بیان کر رہا ہوں. بسم اللہ جو ہے 4.5 گھنٹے زیادہ سے زیادہ اور 2.5 گھنٹے کم از کم جنہوں نے لکھا ہے، بتایا ہے کہ خطبہ غدیر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے تو 4.5 گھنٹے زیادہ سے زیادہ اور کم از کم 2 سے 2.5 گھنٹے وہ خطبہ ہے، خطبہ غدیر. وہ اس میں صرف 4.5 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے رسول پاک من کنت مولا فہذا علی المولا، من کنت مولا فہذا علی المولا، من کنت مولا فہذا علی المولا نہیں کہتے رہے. ہاں، مولا کو اپنے پاس کھڑا کیا ہوا تھا اور خطبہ پڑھے جا رہے تھے. اور اس کے چند اقتباسات میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہی سے مجھے اجازت دے دیجیے گا کہ پہلا اقتباس ہے، وہ رسول پاک نے کہا کہ مجھ کو اس کائنات کے جتنے علم ہیں وہ سارے کے سارے عطا کر دیں گے. کائنات میں جتنی قسمیں ہیں علم کی وہ ساری کی ساری مجھ محمد کو عطا کر دی گئی. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک جو کہتے ہیں کہ اس کو تو فلاں علم کی واقفیت نہیں تھی، فلاں علم نہیں وہ جانتا تھا، معاذ اللہ، وہ فلاں علم کا خاتم نہیں تھا، اس کو فلاں علم اور اسپیشل علم غیب نہیں تھا. وہ وہی کہتے ہیں جو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلا جملہ ان کا ہوتا ہے کہ وہ ہم جیسا ہے. اس لیے رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے کائنات میں جتنے علم ہیں وہ سارے کے سارے مجھے عطا کر دیے گئے ہیں. اور اس کے بعد دوسرا جملہ یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے علم میں نے علی کے سپرد کر دیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. دل میں رہتا ہے میرے یا علی ماں کی طرح، دل میں رہتا ہے میرے یا علی ماں کی طرح. جب کبھی نیند کی حالت میں مچل جاتا ہوں، نام لے لے کے تیرا پھر میں سنبھل جاتا ہوں. لوریاں دیتا ہے یہ نام میری ماں کی طرح. کائنات میں کوئی علم ایسا نہیں ہے جو مجھ محمد کو عطا نہیں کیا گیا. اور وہ سارے کے سارے علم جو ہیں
وہ میں علی کے سپرد کر دیا۔ آپ موجود نہیں تھے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے اللہ جو تو نے مجھے وحی کی تھی، میں نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا ہے، اور گواہ رہنا میں نے تبلیغ کر دی ہے۔ کوئی تبلیغ جس میں ولایت علی نہ ہو وہ تبلیغ نہیں ہے۔ اور پھر کہا کہ اے لوگوں، علی سے نہ بھٹکنا، علی کو نہ چھوڑنا، اور وارننگ دی، اور علی کو اگر تم نے چھوڑ دیا، اے لوگوں اگر علی کو تم نے چھوڑ دیا تو دین حق کو ہرگز نہیں پا سکو گے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں جو میں نے اتنی محنت کی ہے صرف اس ایک جملے کے لیے کی تھی، اگر سمجھ میں آ گیا یا میں پہنچا سکتا، اگر میں پہنچا سکتا تو میں اپنی کمزوری سمجھوں گا، آپ پہ حرف نہیں آنے دوں گا۔ اب کہا کہ جس کے پاس ولایت علی نہ ہو، علی کو کیا کرنا؟ بھٹکنا نہیں، علی سے علی کو چھوڑنا نہیں، اور جو علی کو چھوڑ دے گا وہ دین حق کو نہیں پا سکے گا۔ میں نے پہلے آیتیں پڑھ کے بتا دیا آپ کو، اللہ حق، قرآن حق، اسلام دین حق، قیامت حق۔ میں نے کتنے حق گنے تھے اس وقت، آپ پریشان ہو رہے تھے۔ قیامت حق، جنت حق، دوزخ حق، میزان حق، محشر حق، کل اسرات حق۔ یہ سارے حق اگر کسی کے پاس نہ ہو، یہ سارے حق اگر کسی کے پاس ہو، اور ایک حق وہ جس کو رسول نے کہا ہے کہ یہ حق ولایت نہیں ہے، تو وہ سارے کے سارے حق بیکار ہیں۔ اور اس رسول نے جس کے راہ میں کانٹے بچھائے گئے، جس کے اوپر نعوذ باللہ کوڑا پھینکا گیا، جس کو مختلف اذیتیں دی گئی، مسجد نبوی میں موجود تھے، اور ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اوپر اونٹ کی وہ جو میدا اوجڑی ہوتی ہے وہ اوپر لاد دی گئی، اور جناب سیدہ گھر سے آ کر انہوں نے ہٹائی۔ اور نہ جانے کیا کیا اذیتیں دی گئی، لہو لہان کر دیا۔ اور یہ فرمان ہے، میں پہلے پڑھ چکا ہوں، اب نہیں پڑھوں گا، جو اذیتیں مجھے دی گئی کسی کو نہیں دی گئی، اور وہ پیغمبر اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا، کسی کو کچھ نہیں کہا، کسی کو کچھ نہیں، بددعا نہیں کی۔ اب اگلا سنٹنس جو ہے اقتباس کا اور غدیر خون کا، میں نے جب پڑھا ہے، میں ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں، میرا یہاں سے جناب نے کہا تھا، بھائی پال نے ایک بندہ آیا تھا، وہ نہج البلاغہ لے گیا تھا مجھ سے، اور وہ غیر مسلم ہے، وہ جب پڑھتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ملے تھے یا فون آیا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں زارو قطار روکتا رہتا ہوں۔ اب اس کے دل میں کیا آتا ہے، کیا وہ سمجھتا ہے، وہ انگلش کی بک تھی وہ لے گیا ٹرانسلیشن۔ میں اپنا بتاتا ہوں، میں نے جب یہ فکرہ پڑھا ہے، اب آپ کتنا اثر ہوگا یا کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، ہر آدمی ذوق کے مطابق سمجھتا ہے، معرفت کے مطابق سمجھتا ہے بات۔ رسول پاک نے جن لوگوں نے اتنی اذیتیں دی تھی ان کے متعلق کچھ نہیں کہا تھا، لیکن یہاں پر کہہ رہے ہیں اے اللہ جو علی کو نہ مانے گا، جو علی کا منکر ہوگا، اس پر لعنت ہو۔
کہتے ہیں کہ میں نے وہ جو پیغام تھا تیرا وہ سارے کا سارا دے دیا ہے، اور جو دشمن علی ہے اس کو کہا کہ وہ شکی ہوگا، اور کہا کہ جو دوست علی ہوگا وہ تقی ہوگا، ایماندار ہوگا، مومن ہوگا۔ اور پھر یہاں پہ خطبہ ختم نہیں ہوا، ہم نے تو صرف چونکہ یہاں سے یہ آپ کا قصور نہیں ہے، ہم نے صرف من کن تو مولا و فاض علی اور مولا کو آگے رکھا ہوا ہے۔ ہاں لیکن ایک حد تک ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو اینڈ اور نچوڑ ہوتا ہے اس میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن زحمت کرنی چاہیے، باقی بھی چیزیں بتانی چاہیے۔ کہا کہ نور کی منزل تھی یہ، اور اس منزل کی پہلی کڑی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ہوں، اور اس کی دوسری کڑی یہ علی ہے، اور علی سے لے کر باقی تک نور کی دوسری کڑی ہے۔ ماشاءاللہ اور محمد والے محمد صلی اللہ اور ہر بار اپنا دایاں ہاتھ علی کے کاندھے پر رکھ کے یہ ذہن میں رہے کہ یہ پورا خطبہ جو ہے یہ اس وقت جتنا بھی ٹائم تھا علی علیہ السلام پیغمبر کے ساتھ موجود تھے، اور پیغمبر یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، اکیلے نہیں تھے۔ اور کہا کہ یہ نور کی پہلی کڑی میں ہوں، اور دوسری کڑی علی اور اولاد علی ہے مہدی تک۔ لیکن حالت کیا تھی؟ لوگ کہتے ہیں، علامہ امینی نے غدیر پہ کتاب لکھی ہے، علامہ امینی غدیر کے نام سے 120 صحابیوں کے نام انہوں نے سب سے پہلے جہاں پیش لفظ ہوتا ہے وہاں اس صفحے پہ 120 صحابیوں کے نام لکھے ہیں، باقاعدہ ان کی سند کے ساتھ تواتر سے لکھے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ 3-4 ہی آدمی رسول پاک کے بعد رہ گئے تھے، مقداد ہو، ابو ذر ہو، سلمان، اور باقیوں کو کیا ہو گیا؟ باقیوں کو یہی سانپ سونگ گیا تھا۔ واہ، حق کو ماننا، حق کو ماننا، حق کو ماننا آسان نہیں ہوتا۔ حق کو مانیں گے تو دشمنیاں پیدا ہوگی۔ علی نے اور اولاد علی نے حق کو مانا ہے، حق کی ترویج کی ہے، بلکہ وہ خود حق تھے، اس لیے دنیا نے ان کی مخالفت کی۔ اور اگر حق کو مان کرو میں اتنا جذبہ ہوتا تو میں جمعہ کے خطبہ میں بھی عرض کر چکا ہوں، آپ موجود نہیں تھے، کہ حق کو اگر تسلیم کر لیا جاتا اور حق کا ساتھ دے دیا جاتا تو پھر حسین اکیلے مدینہ و مکہ سے کربلا کی طرف روانہ نہ ہوتے، اور سیدہ جناب شہزادی ام المصائب اکیلی اور اپنی چند خواتین بنی ہاشم کو لے کر مکہ سے یا مدینہ سے کربلا نہ جاتی، بلکہ گھر گھر سے مرد نکل کر کہتے حسین ہم نے تمہیں نہیں جانا دینا۔ گھر گھر سے عورتیں نکل کر کہتی کہ اے زینب تمہیں نہیں جانا دینا، کیوں؟ اس لیے کہ تم حق ہو اور ہم حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں جنہوں نے حق کو مانا ان کے خلاف تو لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے، اور یار و انصار کو اسی حق کی خاطر تحت ایک کر دیا گیا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے حق کو مانا۔ حق کو مانے اور یہ توقع نہ رکھیں آج بھی نارتھ سے ویسٹ اور ایسٹ سے ویسٹ تک اور نارتھ سے ساؤتھ تک جو ظلم ہو رہا ہے وہ حق والوں پہ ہو رہا ہے۔ روز دن آپ دیکھتے ہیں، آئے دن آپ دیکھتے ہیں فلاں جگہ پہ ٹارگٹ کلنگ کر دی گئی، فلاں کو مار دیا گیا، کسی اور کوئی اور کیوں نہیں مرتا؟
کیا لوہے کے بنے ہوئے؟ اس لیے کہ حق کو جنہوں نے مانا ہے، جو حق کے ساتھ ہیں، صحبتیں مصیبتیں ان کو اٹھانی پڑتی ہیں، ان کو اٹھانا پڑتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے آج مشکل کشا کا بیٹا حق کی تیسری کڑی کربلا میں اکیلا کھڑا ہے اور اپنے رب سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے پاک پروردگار، ایک نشیب پہ کھڑے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ مولا حسین علیہ السلام ایک نشیب میں کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار، میرے پاس جو کچھ تھا وہ سب کچھ میں نے دے دیا، اب جو کچھ خیموں میں ہے وہ میری ماں جائی کا ہے، میرے پاس جو تھا وہ میں سب کچھ دے چکا۔ اور یہ وہ موقع تھا کہ جس کو آپ کے امام نے آپ کو بھی یاد کیا اور فرماتے ہیں شیعتی مہما شربتم ماءً اقبن فاذکرونی، اے میرے شیعو، جب تم ٹھنڈا پانی پینا تو پھر حسین کی پیاس کو یاد کرنا۔ پھر فرماتے ہیں یستکم فی یوم عاشوراء جمیعاً تنظرونی، اے میرے شیعو، کاش تم یوم عاشوراء ہوتے تو تم سب کے سب مجھے دیکھتے۔ کیفا استسقی للطفل، کتنا درد ہے امام کے الفاظ میں، کہا کہ میں اگر تم ہوتے وہاں پہ تو تم دیکھتے کہ میں کس طرح سے ایک چھوٹے اپنے بچے کے لیے سوال کر رہا ہوں۔ فَأَبَوْا أَن يَرْحَمُونِي، اور اس پہ جو مجھے جواب ملا ہے وہ بے رحموں کا جواب یہ تھا کہ انہوں نے تیر سے میرے بچے کو ذبح کر دیا۔ آپ کی آنسونی خدا کسی غم میں نہ آپ کو بلائے سوائے غم حسین۔ عزاداروں نشیب میں کھڑے ہو کر جب یہ کہہ رہے تھے نا، اب جو کچھ میرے پاس تھا میں سب کچھ دے چکا، اور جو کچھ خیموں میں ہے وہ میری ماں جائی کا ہے، اب تو جان اور زینب جان ہے۔ تو اس کے بعد استغاثہ بلند کیا، حل من مغیث و یغیث کوئی میرا مدد کر۔ تو اس استغاثے کا اثر یہ ہوا کہ آپ کے چوتھے امام بیمار تھے، خانہ میں موجود تھے، جب یہ آواز حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث و یغیثنا کی آواز سنی تو بستر سے اٹھے اور ایک عصا ہاتھ میں لیا، تلوار ہاتھ میں لے کر دروازہ خیمہ سے باہر نکلے۔ باہر نکل کر امام کی طرف میدان میں جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب امام کی نظر پڑی تو کہا ماں جائی سجاد کو روکو، اس لیے کہ اگر سجاد نہ رکے تو حجت خدا سے زمین خالی ہو جائے گی۔ شہزادی نے سنبھالا اور جناب سجاد کو دوبارہ خیمے میں لے گئی۔ عزاداروں، اس کا دوسرا استغاثے کا جب اثر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث و یغیثنا کا اثر جو ہے وہ یہ ہوا کہ ایک چھوٹے سے بچے نے جو خیمہ میں موجود تھا، جھولے میں تھا، اس نے اپنے آپ کو جھولے سے باہر گرا دیا۔ جب یہ عالم ہوا تو سیدانیاں، شہزادیوں
نے کو حرام مچا دیا خیموں کے اندر۔ حسین تک آواز پہنچی، پلٹ کے آئے اور کہا اے ماں جائی کیا ہو گیا؟ کوئی بچہ دم توڑ گیا؟ کہا نہیں ماں جائے، آپ کا استغاثہ تھا اور علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے باہر گرا دیا ہے۔ کہا کہ علی اصغر کو میرے حوالے کر دو۔ جب علی اصغر کو لے چکے تو اس کے بعد جناب رباب آئیں، کہا کہ 1 منٹ صرف مجھے دے دیجئے۔ جناب رباب اندر لے گئیں اور بچے کو اچھی طرح سے تیار کر کے جلدی سے واپس لے آئیں اور کچھ چیز ان کے کانوں میں کہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ 3 وصیتیں انہوں نے کی۔ ٹائم تھوڑا ہے، میں انہوں نے نہیں جاؤں گا، لیکن جب آپ نے امام نے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ لیا تو ایک طرف میدان میں لے کر چلے اور کہنے لگے اشقیا سے کہ دیکھو میرا اگر قصور ہے کوئی تو تمہیں جو کچھ بھی لینا ہے بدلہ، جو کچھ بھی کرنا ہے مجھے حسین سے کرو، مجھے حسین سے بدلے لو۔ اگر قصور ہے تو حسین کا ہے، اس 6 ماہ کے بچے کا تو کوئی قصور نہیں۔ بس یہ کہنا تھا، کیونکہ جو دیکھ رہے تھے وہ چاہت سے یہ سمجھے تھے کہ حسین نے اپنی ابا کے اندر کوئی قرآن چھپایا ہوا ہے، لیکن جب حسین نے ابا کا دامن ہٹایا تو ایک خوبصورت بچہ تھا اور حسین کہہ رہے تھے کہ یہ میرا بچہ پیاسا ہے، اس کو 1 گھونٹ پانی کا دے دو۔ ارے ظالموں، 1 گھونٹ پانی کا دے دیتے تو کیا فرات کا پانی کم ہو جاتا؟ عزاداروں کہنے لگے کہ بچہ اگر خود پانی مانگے تو پھر ہم پانی دے دیں گے۔ امام نے کہا کہ اصغر حجت تمام کرو۔ جناب اصغر نے اپنی خوش زبان جو تالو سے چمٹ چکی تھی اس کو بڑی مشکل سے باہر نکالا اور حکم ایمان کے ذریعے ہونٹوں پہ پھیرا۔ عزاداروں، یہ اصغر کی جناب اصغر کی زبان نہیں تھی بلکہ ذوالفقار حیدری تھی، اور وہ فوج پہ ایسا اثر کر گئی کہ جو کوئی تلوار اثر نہ کر سکی۔ سب نے منہ موڑ لیا، انسانوں نے جن کے اندر انسانیت تھی انہوں نے منہ موڑ لیے۔ اب شمر اور عمر سعد ملعون کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ اس گرملا کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ عزاداروں، اس نے وہ تیر جو جانوروں پہ استعمال کیا جاتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ جنگ میں بچے پارٹیسپیٹ نہیں کیا کرتے، جنگ میں بچے نہیں آیا کرتے، اور یہ ملعون وہ ہے، اس کے پاس 3 تیر تھے، اور اس کو جب پوچھا گیا اس کو تو اس نے کہا میں وہ 3 تیر جو تھے، ایک امام حسین علیہ السلام کی پیشانی پہ مارا، اور ایک جو تیر تھا اس کو میں نے غازی عباس علمدار کی مشق پہ مارا، اور تیسرا یہ تیر تھا جو بلوے علی اصغر پہ چلایا۔ اور اس کی 3 موقع تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات اس طرح سے افسانہ نگاری کرتے ہیں، وہ تو تیر تھا اور بچے نے کھایا اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ کوئی اس طرح کا بھی ظلم کرتا ہے، بچے کو جانوروں کے تیر سے مارا جاتا ہے۔ وہ ایک تیر تھا، لیکن اس نے، میں کہا کرتا ہوں، اس نے 3 تیروں کا کام کیا۔ اس کی ایک سمت جو تھی وہ گلے پہ لگی، ایک سینے پہ لگی اور ایک کان پہ لگی، اور وہی جو تھی جو گلے میں لگی وہی امام حسین علیہ السلام کے بازو میں جا کر پیوست ہو گئی۔ اور امام نے جب تیر کو جدا کیا، اور تیر کا آگے جانا آسان ہوتا ہے، واپس لانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تیر کو واپس لا چکے، بچہ ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ اب جس طرح ساری لاشوں کو گنجے شہداء میں لے جاتے تھے، علی اصغر کو لے کر خیمہ کی طرف بڑھے۔ روزے عاشور جو آپ عمل کرتے ہیں، کبھی آپ کے امام آگے جاتے ہیں، خیمہ کے نزدیک جا کر پھر پیچھے آ جاتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں۔ جناب فضہ دروازے پہ کھڑی تھی،
اور انہوں نے کہا کہ رباب اب ایسا ہوا ہے کہ امام کبھی آگے آتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں، لیکن میں تمہیں بتاتی ہوں کہ ہوا یوں ہے کہ تیرا بچہ جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے۔ کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ کہا کہ میں وہ جو ریش امام کی سفید تھی اب اس کو رنگین دیکھ رہی ہوں، لگتا ہے کہ تیرے بیٹے کے خون نے حسین کی داڑھی کو رنگین کر دیا ہے۔ تو بات کہتی ہے ابا فضا اب جب میرے سرتاج خیمے کے قریب آئیں تو پھر مجھے بتانا۔ کہا بی بی اب جب نزدیک آئیں گے تو میں آپ کو خبر دوں گی۔ جب امام نزدیک آئے خیمہ کے تو جناب رباب خیمہ کے اس پردے کے پیچھے کھڑی تھی۔ کہا کہ اب جب آئیں تو مجھے بتانا۔ جناب فضا جنہوں نے بتایا کہ اب امام نزدیک آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے پھر واپس چلے جائیں۔ تو جناب رباب کہتی ہیں کہ میرے سرتاج میرے بچے کو لے آئیے، میں گھبراؤں گی نہیں۔ بس عزاداروں بس ایک جملہ پلیز میرا سن لیجیے۔ بس یہی وہ موقع تھا کہ جب حسین بچے کو علی اصغر کو اندر لے کر آئے، ایک جملہ کہنا ہے مجھے، اندر لے کر آئے تو جناب رباب نے کہا کہ پے پاک پروردگارا شکر ہے میری قربانی قبول ہو گئی۔ میری قربانی علی اکبر کی طرح 18 سال کی نہیں تھی، عباس کی طرح 32 سال کی نہیں تھی، قاسم کی طرح نوجوان نہیں تھا میرا بیٹا، لیکن شکر ہے میں جب روز محشر جاؤں گی تو میں اپنی سیدہ سے یہ کہہ سکوں گی کہ میں بھی ان ماؤں میں ہوں جنہوں نے اپنی بیٹوں کی قربانی کربلا میں دی ہے، میرے بھی اس صف میں شامل ہو جاؤں۔ بس یہ کہہ کر کہا سرتاج بچے کو مجھے ذرا دکھائیے۔ جب دکھایا تو ایک چیخ نکل گئی جناب رباب کی۔ بس یہ دیکھنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا کہ یہ مجھے بتائیے کہ میں تو رو رہی ہوں بچے کو دیکھ کر، آپ تو اتنے صابر ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کیا بات ہے جس نے میرے سرتاج کو رلا دیا ہے؟ کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب حرملہ